السلام علیکم ناظرین، آج انالیسس ود اعجاز مہر میں ہم روایتی موضوع یعنی سیاست سے ہٹ کے آموں کے بارے میں آپ کو آج معلومات دیں گے کہ دنیا میں آم جو ہے اس کا وجود کیسے آیا، یہ درخت کب شروع ہوا۔ جنگلی یہ درخت تھا اور 2000 قبل مسیح میں جو ہے اس کا درخت جو ہے پایا جاتا ہے، جو اس کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے لوگوں کو علم آیا اور علم میں اضافہ ہوتا گیا تو اس کی ورائٹیز جو ہے پھر وہ بڑھتی گئیں، اور موسم گرما کا یہ فروٹ جس کو کنگ آف فروٹس بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کا جو مسکن ہے، اس کا جو اصل گھر ہے وہ جنوبی ایشیائی ہے، بلکہ ایشیا کہہ لیں تو بھی غلط نہیں ہوگا، چونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زائد جو آم پیدا ہوتے ہیں وہ انڈیا میں ہوتے ہیں، جو تقریباً 19.5 ملین ٹن جو ہے ان کی تعداد بنتی ہے سالانہ پروڈکشن۔ ویسے تو دنیا بھر میں اس کی مختلف اس میں تھوڑی سی الٹریشن کر کے لوگوں نے اتنی اقسام بنائی ہیں کہ 2000 سے زائد اس کی اقسام پوری دنیا میں کاشت ہوتی ہے، لیکن جو پوری دنیا میں مشہور اور جو خاص مانی جاتی ہیں وہ تقریباً ان کی تعداد کوئی 50 سے زائد نہیں ہے۔ تو پاکستان میں ملتان، رحیم یار خان اور میرپور خاص، ٹرنڈو الیار، یہ لوور سندھ کے جو پارٹس ہیں، اس میں بڑی تعداد میں آموں کے باغ ہیں۔ پاکستان تقریباً 1 لاکھ ٹن سالانہ ایکسپورٹ بھی آموں کی ہوتی ہے پاکستان سے۔ تو پاکستان اور انڈیا کے جو مشہور اقسام ہیں آموں کی، جو پاپولر بھی ہیں عام طور پہ لوگوں میں، یا ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں، پسند بھی کی جاتی ہیں، تو اس میں سندھڑی ہے، چونسا ہے، فجری ہے، رتا والا ہے، اور کیسر بھی ایک ہے قسم، انور رتول ہے، لال بادشاہ ہے، لنگڑا ہے، اور الماس، سانول، سرخا، نیلم، الفانسو، یہ ایسی اقسام ہیں جو انڈیا اور پاکستان دونوں میں ہوتی ہیں اور یہ ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں۔ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا پہ پابندی لگی تھی کہ انہوں نے جو آم بھیجے تھے، ایک تو جو برطانیہ اور یورپ میں گئے تھے، تو یورپی یونین نے 2014 میں پابندی لگائی، ایک خاص قسم کی مکھی جو ہے ان آموں کے ساتھ جو ہے ایکسپورٹ جو کیے گئے تھے وہ وہاں پہنچی، اور برطانیہ میں جو سلاد کی کاشت ہوتی تھی وہ مکھیاں جو ہے سلاد کے لیے نقصان دہ تھیں، تو بعد میں پھر انڈیا نے پریکاشنری میئرس لیے، جو ریکوائرمنٹس تھیں اس کو فالو کیا، اور پھر 2015 میں یہ پابندی ہٹ گئی تھی۔ اسی طرح امریکہ نے بھی پابندی کا عائد کیا رکھی، کیونکہ جو انڈیا سے آم جاتے تھے امریکہ تو ان میں ایک فنگس تھا جس کی وجہ سے امریکن ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والوں نے اعتراض کر کے اس پہ اعتراض کیا تھا۔ پھر بعد میں اس میں امپرومنٹ کے لیے انہوں نے سجیشن دیں، کچھ ٹیکنالوجی بھی آئی، اور بعد میں پھر وہ بھی پابندی ختم ہو گئی، تو اب دنیا بھر میں آموں کا کاروبار عام جام ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ آموں کی اقسام ہیں ویسے تو، لیکن جو ڈشز آموں سے بنتی ہیں سویٹ ڈشز ہیں، اس میں جوسز ہیں، لسی بنتی ہے انڈیا میں زبردست قسم کی، جوس میں جو ہے وہ جو ڈالتے ہیں کچھ لسی اور آم یہ ملا کے، اور اس کے جو کچے آم ہوتے ہیں اس کی چٹنیاں بھی بنتی ہیں، اچار بنتے ہیں، اور بہت ساری سویٹ ڈشز بھی بنتی ہیں، اور دنیا بھر میں اس کے جتنے آپ تھک جائیں گے گن گن کے کہ اتنی ڈشز ہیں، اور ہر علاقے کی اپنی اپنی جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ڈشز بنتی ہیں۔ اور دنیا بھر میں یہ آم جو ہے اپنے سائز، رنگت، مٹھاس اور کلر کے اعتبار سے جو ہے ان کے ڈفرنٹ پائے جاتے ہیں، کہیں پر پرپل کلر کے ہیں، کہیں یلو ہے، کہیں گولڈن ہے، کہیں یہ سنہری رنگ کا ہے، تو کدھر گرین رنگ کا ہے، تو مختلف اس کے رنگت بھی مختلف ہے، ذائقہ بھی مختلف ہے، اور اس کی سائز بھی جو ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر اقسام جو ہیں یہ تو سمر میں ہوتی ہے، یہ سیزن ہے اس کا، مئی جون میں جو ہے آم مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن کچھ اقسام ایسے بھی ہیں آموں کے جو پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، ملتان میں بھی ہوتے ہیں، جو وہ تقریباً اکتوبر اور نومبر میں جا کے وہ پک کے مارکیٹ میں آتے ہیں، جو پرپل کلر کے ہوتے ہیں۔ تو اس پرپل کلر والے آم کے دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ پاکستان میں جو یہ آم ہوتا ہے پرپل کلر کا، اس کو شان خدا کا نام دیا گیا ہے، تو بہرحال اس کے دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے مختلف نام ہیں۔ تو
आम की हिस्ट्री जो है वो कबल मसीह में जब मौर्य डायनेस्टी थी, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने इसको परवान चढ़ाया और बिलखुसूस जो उनका ग्रैंड सन था, तीसरे बादशाह थे जो मौर्य सल्तनत के, अशोका, जिन्होंने उन्होंने बड़ी इसकी जो है आम की, एक तो सायादार दरख्त भी है, फलदार भी है, तो उसको बाकायदा स्टेट लेवल पे पैट्रोनेज की और पूरे हिंदुस्तान में उसके जो है ज़्यादा दरख्त लगाए गए। और अशोका जो है, जैसा कि आपको पता है, उन्होंने बुद्ध मत को भी फ़रोग दिया और बुद्धाइज़म जो है वो फैला तकरीबन पूरी दुनिया में, या इंडिया में जो ख़ास करके जो उसको बढ़ावा मिला, उसमें भी अशोका का बड़ा किरदार था। बुद्धिज़्म जो है दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब है और तकरीबन 7% जो पॉपुलेशन है वो बुद्ध मज़हब से वाबस्ता है। और लफ्ज़ मैंगो, अंग्रेज़ी का लफ्ज़, वैसे तो आपको जो है वो सबको आता है कि मैंगो, लेकिन ये मैंगो बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ नहीं है। ये मलयालम एक लैंग्वेज है जो इंडिया में बोली जाती है, केरला की सरकारी ज़ुबान है, और 4.5 करोड़ के करीब लोग जो है इंडिया में ये मलयालम बोलते हैं लैंग्वेज। मलयालम में मंगा बोला जाता है आम को, और MANGA मैंगा, तो उस मैंगा से जो है ये लफ्ज़ मैंगो अंग्रेज़ी का निकला। अगर हम देखते हैं हिंदुस्तान की तारीख़ में, तो ये 15वीं सदी में, ख़ास करके 16वीं सदी में, जब पोर्चुगेज़ भी थे यहाँ पर, उन्होंने जो है उनके ज़रिए ये फैला आम का दरख्त और यूरोप तक पहुँचा। 17वीं सदी में जो है ये अमेरिका में गया, और इसी तरह इधर जो ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, इंडोनेशिया, फ़िलिपाइन वगैरह, इधर भी जो है ये पोर्चुगेज़ों की मार्फत जो है ये दरख्त जो है वहाँ पर लगा। 14वीं सदी में इब्न बतूता ने जो ट्रैवल किया है उसमें भी उन्होंने आम का जिक्र किया है, और ईस्ट इंडिया का जो है इलाका, मशरकी जो इंडिया का इलाका है वो कोस्टल, वहाँ पर जो है उन्होंने आम के दरख्तों के हवाले से अपने सफ़रनामे में जिक्र किया है। तो अमेरिका में जब ये पहली बार 17वीं सदी में पहुँचे, तो आम चूँकि उस वक्त रेफ्रिजरेशन की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, तो ज़्यादातर वो खट्टे हो गए, तो वहाँ पर फिर उन्होंने उसका इस्तेमाल जो है चटनी में शुरू किया पहले, फिर बाद में उसको जो है वो प्रिजर्व किया। और ख़ुद अमेरिका के कई जो इलाके हैं, बिलखुसूस नॉर्थ अमेरिका के, कैलिफोर्निया हो गई, फ्लोरिडा वगैरह, तो उधर आम बाकायदा होते हैं और बहुत मुख्तलिफ़ अक़साम के वो वहाँ पर आम पैदा होते हैं। और हिंदू मज़हबी किताबों में भी आम का ज़िक्र मिलता है, और 5वीं सदी में बिलखुसूस जो है वो उसका हवाले से जो है वो शिव, भगवान शिव के निस्बत से इसका तज़किरा होता है। और सरस्वती देवी जो है उसकी पूजा में भी आम वगैरह जो इस्तेमाल होता है, और उसकी मज़हबी एतबार से उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जो माहिरीन हैं उनके बकौल जो अच्छा आम का दरख्त है, तकरीबन वो 115 से 130 फीट जो है ऊंचा होता है, और वो जो छट्टा लगाता है उसका, तो यूं अम्ब्रेला की तरह, तो वो तकरीबन उसका 30 फीट के करीब वो भी बन जाता है। आम के दरख्त के बारे में माहिरीन का कहना है कि कई जगहों पे उसका बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। 300 साल से ज़ायद अरसे तक आम का ये दरख्त जो है अपना फ्रूट देता रहता है। इसकी जो रूट्स हैं वो बड़ी गहरी होती हैं, ज़मीन में जड़ें जो है 20 फीट तक जो है इसकी जड़ें नीचे भी होती हैं, फैली भी होती हैं। और कुछ आमों के अक़साम ऐसे हैं जो साल में 2 बार भी फल देते हैं। जैसा कि हमने शुरू में भी कहा कि रंगत, साइज़ और उस हवाले से मुख्तलिफ पाए जाते हैं। तो कहीं पर तो ये सेब नुमा भी होता है, कहीं किडनी नुमा होता है, कहीं गोल होता है, मुख्तलिफ इसके जो है वो अक़साम हैं। तो 140 ग्राम से लेके 2 किलो तक का भी आम जो है वो अभी तक उसकी मेजरमेंट की गई हैं। स्पेन का एक सूबा है मखसूस जहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है, वहाँ पर जो है ये आम वहाँ भी पैदा होते हैं। शुमाली अमेरिका का, जैसे कि हमने बताया आपको कि फ़्लोरिडा, कैलिफोर्निया में भी ये होता है, वस्ती अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जनूबी कोरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और इसी तरह जापान, वहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ जो है वो काश्त होती हैं। अमेरिका में एक होती है जिन्स है, हेडन उसको बोलते हैं, और हेडन जो है वो रिटायर्ड अमेरिकी फ़ौजी थे, कप्तान थे। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और फ़्लोरिडा में तकरीबन 1902 में वो लगाया था।
تو اب یہ جمیکا میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے۔ ہیڈن جو ہے وہ آم کی ایک قسم بڑی اچھی مانی جاتی ہے، مٹھاس سے بھی بھرپور ہوتی ہے۔ 2017 کی ایک ورلڈ رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے 50.6 ملین ٹن سالانہ آموں کی پیداوار ہوتی ہے، اور سب سے دنیا میں جو بڑی پیداوار دینے والا ملک ہے وہ انڈیا ہے، جہاں 19.5 ملین ٹن آم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ چین ہے، جہاں پر 48 لاکھ ٹن سالانہ ان کی پیداوار ہے۔ تھائی لینڈ ہے، 38 لاکھ ٹن تھائی لینڈ میں پیدا ہوتا ہے۔ انڈونیشیا ہے چوتھے نمبر پہ، انڈونیشیا میں بھی تقریباً 26 لاکھ ٹن جو ہے آموں کی پیداوار ہوتی ہے۔ اور میکسیکو ہے، وہاں 20 لاکھ ٹن وہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے 1 لاکھ ٹن تو ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی پاکستان میں جو اس کے حوالے سے مختلف اعداد و شمار موجود ہیں، اور یہاں پر تقریباً 1 ملین ٹن کے قریب پاکستان میں آم پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کا اچھا ریٹ جو ہے آموں کا، وہ تو ظاہر ہے کہ یورپ اور امریکہ میں ہی ملتا ہے۔ 4 کلو کا باکس جو ہے، یوں سمجھ لیں کہ کلو کا آم بھی اگر ہو تو اس باکس میں جو 4 آم ہوتے ہیں تو وہ $5.25 سے $6 جو ہے اس کی قیمت ملتی ہے۔ اور نیوٹریشنل ویلیو جو ہے آم کی بڑی زبردست قسم کی ہے، اور اس میں تقریباً 6 قسم کی انرجی جو پروٹین اور انرجی کے حوالے سے ایلیمنٹ ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو امریکن جو نیوٹریشنسٹ ہیں، جو ان کا FDA ہے، ان کی جو سرٹیفائیڈ رپورٹس ہیں، آپ کو اسکرین پہ یہ چارٹ بھی نظر آ رہا ہوگا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو 6 نیوٹرینٹ ویلیو ہیں وہ کتنی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 13 اقسام کی وٹامن اس آم میں پائی جاتی ہے، اور جو کہ انتہائی لازم ہیں جسم کے لیے، انسانی جسم کے لیے۔ سال میں تقریباً 1 بار فروٹ یہ ملتی ہے، تو یہ بڑی زبردست وٹامن سے بھی بھرپور ہے۔ 8 قسم کے اس میں جو ہے وہ منرل پائے جاتے ہیں ایک آم کے اندر۔ تو 100 ملی گرام کے حوالے سے انہوں نے جو یہ پیمانہ بنایا ہے اور جو ڈیٹا فراہم کیا ہے کہ اس میں زنک بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، فیٹ بھی ہے، انرجی بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو اس کا پیمانے دیے گئے ہیں، اس کا پیمانے کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس چارٹ میں کہ یہ جو ہے انہوں نے بنایا ہے پیمانہ 100 گرام کو بیس بنا کے، اس کی بیس پہ یہ ڈیٹا نکلا ہے۔ دوستو، آم جو ہے جس کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ میٹھا ہوتا ہے، اور شوگر والے جو ہے وہ ڈائبیٹک جو لوگ ہیں، ذیابیطس کے مریض جو ہیں، وہ یہ نہیں کھا سکتے، لیکن حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے۔ آم میں بالکل مٹھاس ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو 165 گرام یعنی 1 کپ آم کے اندر 99 کیلریز ہوتی ہیں، اور اس میں شوگر لیول بھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو فائبر ہے اور اینٹی آکسیڈنٹس جو ایلیمنٹس ہیں، وہ اس کی مٹھاس ہے، شوگر ہے آم کی، اس کو گلوکوز میں جو ہے وہ حل ہونے نہیں دیتے، اور ان ایلیمنٹس کی وجہ سے جو ڈائبیٹک لوگ ہیں وہ بھی ماہرین کہتے ہیں کہ تقریباً 1 کپ جو ہے وہ آم کا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں ایک وقت میں، اور اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا، بلڈ گلوکوز لیول جو ہے آپ کی وہ نہیں بڑھے گی، کیونکہ اس میں جو دیگر ایلیمنٹس ہیں وہ اس کو ایبزارب ہونے میں، گلنے میں، حل ہونے میں جو ہے وہ روکتے ہیں۔ ایک آم کی قسم ہے الفونسو بولتے ہیں اس کو، انڈیا میں، پاکستان میں الفانسا بھی بولتے ہیں اس کو۔ یہ جو آم ہے یہ بڑا زبردست قسم کا ہے، اور کافی مہنگا بھی اور میٹھا بھی ہے۔ تو اس کی جو ہے یہ پورچوگیز ایک جنرل تھا، انہوں نے اس کو موڈیفائی کر کے ایک آم کی جنس کو یہ الفونسو یہ جنس جو ہے وہ بنائی تھی۔ آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ انڈیا میں اشوکا کے بعد اگر آم کی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے سرکاری طور پہ کوئی سرپرستی ہوئی تو وہ مغل بادشاہ اکبر کے دور میں ہوئی تھی، اور اکبر بادشاہ نے 1 لاکھ پودے لگا کے بہار میں جو ہے ایک باغ لگایا تھا، جس میں اس زمانے میں انہوں نے 1 لاکھ پودا لگوایا تھا آموں کا۔ اور یہ بھی آپ کے لیے مزیدار بات ہے کہ آپ نے چونسا یا چوسا آم کھایا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔
یہ چوسا جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے، گنگا ندی انڈیا میں جو ہے اس کے کنارے پہ واقع ایک چھوٹا سا شہر ہے بہار میں، جہاں پر مغل بادشاہ اور پٹھان بادشاہ شیر شاہ سوری کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور 1538 میں یہ جنگ جو ہے شیر شاہ سوری نے جیت لی تھی۔ تو جب وہ فتح کا اپنا جشن منایا شیر شاہ سوری نے، تو اس وقت انہوں نے ایک آم کا پودا لگایا تھا، اور اس آم کے پودے کو انہوں نے نام دیا تھا چوسا۔ چوسا جو ہے وہ جگہ تھی جہاں پر انہوں نے ایک لڑائی جیتی تھی، اور اس کی خوشی میں اس کا نام چوسا رکھا تھا، اور پھر آگے چل کے یہ ہندوستان اور پاکستان میں چوسا سے چونسا بن گیا۔ اور مغلوں کے دور میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ اکبر بادشاہ کے دور میں یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کی ایکسپورٹ بھی شروع ہو گئی تھی۔ ایک طوطا پوری جنس ہوتی ہے، وہ پاکستان میں بھی ہوتی ہے، تو اس میں پاکستان میں تو طوطا پری بولتے ہیں اس کو، تو طوطا پوری بیسیکلی یہ انڈین جنس ہے آموں کی، جو مغلوں کے دور میں ایران اور سینٹرل ایشیا میں ایکسپورٹ ہوتی تھی، اور وہاں کے لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آم جو ہے وہ انڈیا، پاکستان اور فلپائن دنیا کے 3 ایسے ممالک ہیں جو ان کا قومی پھل ہے، نیشنل فروٹ اس کو درجہ دے رکھا ہے، اور بنگلہ دیش نے جو آم کا درخت ہے اس کو اپنا نیشنل پلانٹ بنایا ہوا ہے، یعنی قومی پودا ان کا، قومی درخت جو ہے وہ آم کا درخت ہے۔ پوری دنیا میں جو آم پائے جاتے ہیں 2000 سے زائد اقسام ہیں، لیکن مشہور تو 40-50 کے قریب ہی ہیں۔ اس میں فلپائن کا ایک ہے کاراباؤ جنس جو ہے آم کی، وہ سب سے زیادہ دنیا میں میٹھی مانی جاتی ہے، اور گنیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا جو ہے اندراج 1995 میں ہوا تھا۔ تو دنیا کا میٹھا ترین آم فلپائن کا کاراباؤ ہے۔ ایک آم ہے جو جاپان میں پیدا ہوتا ہے، دا ایگ آف دا سن اس کو بولتے ہیں، یعنی سورج کا انڈا۔ وہ بیضوی شکل کا جو آم ہے، یہ ٹنل پلانٹیشن اس کی پراپر ہوتی ہے، اس میں کرتے ہیں۔ تو یہ آپ اسکرین پہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت آم ہے، اور یہ بڑا مہنگا ترین آم بھی دنیا کا سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ بولی لگی تھی اس میں، تو $3740 جو ہے اس کی بولی لگی تھی، اور یہ دنیا کا مہنگا ترین آم جو ہے مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آم کے بارے میں معلومات جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔